अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 26 और 27। बेशक अल्लाह हदायत के सिलसिले में किसी भी मिसाल के बयान को तर्क नहीं करता, खा मच्छर की मिसाल हो या इससे भी ज्यादा हकीर चीज की। रहे वो लोग जो ईमान लाए हैं, वो जानते हैं कि यह मिसाल इनके रब की तरफ से सच्ची है, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वो कहते हैं कि इस हकीर मिसाल से अल्लाह ने क्या इरादा किया है। वो इस मिसाल के बयान से बहुत लोगों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुत लोगों को इससे हिदायत देता है, और वो सिर्फ फासिकों ही को इससे गुमराही में मुब्तला करता है जो अल्लाह से खूब पक्का अहद करने के बाद इसको तोड़ते हैं, और जिन चीजों को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है इनको काटते हैं और जमीन में फसाद करते हैं। वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। इमाम इब्ने जरीर तबरी ने हजरत इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने मसूद और कई सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत किया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकीन की दो मिसालें बयान की, आग जलाने वाले की और बारिश में घिरे हुए शख्स की, तो मुनाफिकीन ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत का मर्तबा इससे बुलंद है कि वो मिसालें बयान करे। इस मौका पर यह आयत नाज़िल हुई। सियाको सबाक के यही शान नुज़ूल मुनासिब है। नीज इमाम इब्ने जरीर तबरी ने कतादा से रिवायत किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्खी और मकड़ी की जो मिसालें दी थी, इन पर मुशरकीन ने एतराज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान इससे बुलंद है कि वो मक्खी और मकड़ी की मिसालें बयान करे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बुतों की हकारत बयान करने के लिए इनको मक्खी और मकड़ी से तशबीह दी। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 41 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर दूसरे मददगार बना लिए, इनकी मिसाल मकड़ी की मिसाल है जिसने जाले का घर बनाया, और बेशक सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। सूरह हज आयत नंबर 73। और अगर मक्खी इन बुतों से कोई चीज छीन कर ले जाए तो वो इससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब दोनों कमजोर हैं। पहली मिसाल में बुतों की इबादत का कमजोर होना बताया है कि वो मकड़ी के जाले की मिसल है, और दूसरी मिसाल में बुतों की खस्त और हकारत बताई है कि अगर बुतों से मक्खी कोई चीज छीन कर ले जाए तो वो इसको छुड़ा नहीं सकते। अल्लामा बदरुद्दीन नैनी लिखते हैं कि इन मिसालों पर मुनाफिकों ने यह इतराज किया था कि क्या सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को हया नहीं आती कि वो मक्खी और मकड़ी ऐसी छोटी और हकीर चीजों की मिसालें बयान करता है। तब इनके रद में ये आयत नाज़िल हुई। मिसाल देने का कायदा यह है कि जिसकी वजह से मिसाल दी गई है इसी वजह से वो मिसाल मिसले लाहू के मुआफिक हो। अगर किसी चीज की अजमत बयान करना मकसूद हो तो अजीम चीज से मिसाल दी जाएगी, और अगर किसी चीज की खस्त बयान करना मकसूद हो तो हकीर चीज से मिसाल दी जाएगी, क्योंकि मिसाल के जरिए मकसूद के मानी को मुनक्शफ किया जाता है और अमर माकूल को महसूस और मुशाहद की सूरत में पेश किया जाता है ताकि मसला समझ में आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, बेशक अल्लाह हदायत के सिलसिले में किसी भी मिसाल के बयान को तर्क नहीं करता। हया का मानी और कुरान और हदीस में अल्लाह की तरफ हया की निस्बत का मुहम्मल। बुरा काम करते वक्त लोगों की मलामत और मुजम्मत के खौफ से इंसान का मुनकबज होना, सिमटना, सुकड़ना, इसको हया कहते हैं। यह बेबाकी और बुज़दिली की एक दरमियानी कैफियत है। बेबाक शख्स दिलेरी के साथ बुरे काम करता है और बुज़दिल शख्स मुतलकन कोई काम नहीं कर सकता, बुरा हो जाए या अच्छा। हया का ये मानी अल्लाह ताला के हक में महाल है, क्योंकि अल्लाह ताला इससे पाक है कि वो किसी की मलामत से मुतासर हो। इसलिए यहाँ हया का लाजमी मानी मुराद की वजह से इंसान किसी को देखकर बुरा काम तर्क कर देता है, इसलिए हया को तर्क करना लाजम है। और अल्लाह ताला के लिए जब हया का लफ्ज इस्तेमाल हो तो इससे तर्क करना ही मुराद होता है। अगर यह कहा जाए कि अल्लाह ताला ने तर्क का लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब यह है कि यह बर बिना मुशाकलत है, क्योंकि मुनाफिकों ने कहा था कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को हया नहीं आती कि वो मक्खी और मकड़ी की मिसालें देता है। तो इनका रद्द करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक वाजे करने के लिए किसी भी मिसाल देने से हया नहीं फरमाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला की तरफ हया की निस्बत की है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जो बंदा और बंदी इस्लाम में बूढ़े हो जाएं, अल्लाह ताला इनको अजाब देने से हया फरमाता है।
حافظ سیوطی امام ابن النجار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑا شخص صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اللہ رب العزت اس کو نہ دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب حیا دار کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہو کر بندوں کی بات ٹالنے اور ان کی دعا مسترد کرنے سے حیا فرماتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی کام کا حکم دے تو اس کے حکم پر عمل نہ کرنے سے بندوں کو کس قدر حیا کرنی چاہیے۔ غالباً اسی نقطہ پر منتبہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے لیے ترک کرنے کے بجائے حیا کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وہ اس مثال کے بیان سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔ کفار اور منافقین نے جو یہ سوال کیا تھا کہ اللہ نے ان مثالوں کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا ہے، اس آیت میں اس کا جواب ہے، یعنی جن لوگوں پر جہالت غالب ہے اور جو ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آتے وہ جب ان مثالوں کو سنیں گے تو ضد اور عناد کی وجہ سے ان مثالوں پر غور و فکر نہیں کریں گے اور فوراً ان کا انکار کر دیں گے۔ لہٰذا ان مثالوں کا بیان کرنا ان کے حق میں گمراہی کا موجب ہوا، اور جن لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ضد اور ہٹ درمی سے کام نہیں لیتے، کھلے ہوئے ذہن سے سوچتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، جب وہ ان مثالوں کو سنیں گے تو ہدایات پا جائیں گے۔ کلیات اور باریک چیزوں کی وضاحت مثال سے ہی ہوتی ہے، اور جو شخص ان مثالوں پر غور و فکر کرتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ العنکبوت آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں اور ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور ان کو صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کثیر کو گمراہ کرتا ہے اور کثیر کو ہدایت دیتا ہے، حالانکہ گمراہ تو کثیر ہے اور ہدایت یافتہ قلیل ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گمراہ عددن کثیر ہے اور ہدایت یافتہ اپنے مرتبے اور شرف کے اعتبار سے کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ فسق کا معنی ہے اعتدال اور طریقے مستقیم سے خروج، اور شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ اس کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1 تغابی، جو شخص کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرے اور اس کو برا جانتا ہو۔ فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 2 انہماک، جو شخص گناہ کبیرہ کا عادی ہو اور اس کا کوئی خوف نہ ہو۔ نمبر 3 حجود، جو شخص گناہ کبیرہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرے، پس جو شخص اس درجہ میں پہنچ جائے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ تغابی اور انہماک کے درجے میں ہوتا ہے وہ ایمان سے نہیں نکلتا، کیونکہ اس کے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق قائم رہتی ہے، اور اسی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ یہاں فاسق سے مراد وہ منافق ہیں جو فسق کے 3 درجے میں پہنچ چکے تھے، اور اللہ رب العزت نے گمراہ کرنے کو جو فاسقوں میں منحصر کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فسق نے ہی ان کو گمراہی تک پہنچایا، کیونکہ مسلسل حق کا انکار کرنے اور باطل پر اصرار کرنے کی وجہ سے وہ ایسے موند اور ہٹ دھرم ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر غور نہیں کیا اور یہ نہیں سمجھا کہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں دے کر اللہ رب العزت نے بتوں کی خست اور حقارت کو بیان کیا ہے، اور ان کی جہالت اور گمراہی اور پختہ ہو گئی، اور اس طرح ان مثالوں کا مذاق اڑانے اور انکار کرنے سے ان فاسقوں کی گمراہی اور زیادہ راسخ ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ پکے عہد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رعایت اور حفاظت کی جائے، جیسے قسم اور وصیت کی رعایت اور حفاظت کی جاتی ہے۔ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو لوگوں کو عقل دینے کی صورت میں لیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ذات اور صفات پر دلائل قائم کیے ہیں اور نشانیاں رکھی ہیں، اور عقل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ان نشانیوں سے صاحب نشان تک پہنچ سکتی ہے، اور اس عہد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172،
اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، یہ گواہی اس لیے لی ہے کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ دوسرا عہد وہ ہے کہ جو نبیوں اور رسولوں کے واسطوں سے ان امت کی امتوں سے لیا گیا، اور وہ یہ عہد تھا کہ جب ان کے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جن کی پچھلی کتابوں میں تصدیق ہے اور معجزات سے ان کی رسالت ثابت ہو جائے، تو یہ سب اس عظیم رسول کی اتباع کریں گے اور ان کی کتابوں میں اس کی نبوت کا جو بیان ہے اس کو نہیں چھپائیں گے اور اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اور اس عہد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے سورہ العمران آیت نمبر 187 187۔ اور یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم یہ عہد لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، سو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس عہد کے بدلے میں حقیر معاوضہ لے لیا، تو یہ کیسی بری چیز کو خرید رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی فطرت میں جو ہدایت رکھی تھی اس کو انہوں نے غور و فکر سے کام نہ لے کر ضائع کر دیا، اور ان کے نبیوں اور رسولوں نے جو ان سے آخری نبی کی پیروی کا عہد لیا تھا انہوں نے اپنے تعصب اور عناد کی وجہ سے اس عہد کو بھی توڑ ڈالا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، یہ توڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ مسلمانوں سے محبت کریں، یہ ان سے اعراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ نبیوں میں ایمان لانے کے لحاظ سے فرق نہ کریں، یہ فرق کرتے تھے۔ فرض نماز کو جماعت سے پڑھنے کا حکم تھا، یہ ترک کرتے تھے، اور ہر وہ کام جس میں خیر ہو اس کو ترک کر کے شر کو اختیار کرتے تھے۔ اور زمین میں ان کا فساد یہ تھا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، اور جن چیزوں کے وصل سے امن عالم قائم ہے ان میں فصل کرتے تھے۔